اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے اللہ پاک کے ہمارے اوپر بہت ہی زیادہ احسانات ہیں کہ اس نے ہمیں الحمدللہ مسلمان ہونے کا شرف بخشا۔ سب سے پہلے دوستو، جب ہم پیدائش کے وقت جب ہم چھوٹے بچے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چلنا سکھایا۔ ہمارے منہ میں زبان نہ تھی، ایک لوتھڑا تھا زبان کا، بول نہیں سکتے تھے ہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے ہمیں چلنا سکھایا۔ یہ سب اللہ پاک کے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ ہم کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی ہم نہیں تھے۔ ہماری پیدائش میں جو کچھ کیا سب اللہ نے کیا۔ ہمیں بولنا بھی سکھایا، ہمیں چلنا بھی سکھایا۔ پھر ہم بچپن سے جوانی میں پہنچے تو ہم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا اور ہم طاقتور بن گئے، ہمارے جسم میں طاقت آ گئی، جوان ہو گئے اور اپنے رب کو بھول گئے۔ جس رب نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلنا سکھایا تھا، بولنا سکھایا تھا، ہمیں بچپن سے بڑا کیا، سب کچھ کیا، جوان کیا۔ جب ہم جوانی میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے کہ ہم کیا چیز تھے اور اب کیا کر رہ گئے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں۔ اگر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں تو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک شکر ادا کریں تو وہ ادا نہیں کر سکتے، اور نہ احسانات گنیں تو احسانات نہیں، کئی سالوں تک نہیں گن سکتے۔ تو پیارے دوستو، اس کے بعد ہم جوانی میں پہنچے۔ جوانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا، طرح طرح کی آزمائشیں ہم پہ آئیں، دکھ بھی آئے، تکلیفات آئی، خوشیاں بھی آئیں، سب کچھ آئیں، لیکن ہم نے وہ راستہ نہ اپنایا جو اللہ تعالیٰ پاک کی طرف جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم نے وہ راہ نہ لی جو ہمیں اللہ پاک نے بتائی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ ہم نے وہ راہ سے ہٹ گئے، یعنی صراط مستقیم سے ہٹ گئے، اور ہم نے شیطان کا راستہ اختیار کر لیا۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ پاک کو راضی رکھتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ تبارک حقوق الباد بھی پورے کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بھی پورے کرتے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کو نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ زکوٰۃ کا پتہ ہے، نہ حج کا پتہ ہے،
تو پھر جوانی کے بعد ایک وقت آتا ہے انسان کے اوپر جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو چاروں طرح سے بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ بیماریاں گھیر لینے کے بعد اتنا وہ بیمار ہو جاتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ وہ چارپائی پہ پڑ جاتا ہے۔ وہی چھوٹا بچہ جس کو اللہ پاک نے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، پھر وہ ایک دن چارپائی پہ آ گیا، بوڑھا ہو گیا۔ اب دیکھو اللہ کی قدرت، ابھی اس کی چارپائی کو گھر والے کمرے سے باہر لے آتے ہیں اور کمرے کے اندر لے جاتے ہیں۔ وہ اتنا نہیں کہ اندر سے باہر خود چل کے آئے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ امتحان اس پر آخر وقت میں آتا ہے۔ جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ پاک کو اس دنیا میں راضی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرتے ہیں، ان لوگوں کا وہ آخری وقت تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ برائیوں میں برائیاں کرتے ہیں، بڑھاپے میں بھی ان کو کوئی خیال نہیں رہتا، تو ان لوگوں کا انجام دیکھیے، چارپائی پہ پڑھ کر بھی چل نہیں سکتے، ان کو گھر والے بیٹھاتے ہیں، کھانا بھی ہاتھوں سے کھلاتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر میں اس وقت آپ کو اتنی بیماری کے باوجود اگر موت بھی نہ دوں تو آپ میرا کیا کر سکتے ہو؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ پاک کا، کیونکہ اس نے ہمیں اتنی عمر دی، ہمیں جوانی دی، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم بوڑھے ہو گئے، پھر ہم نے جا کے اللہ کو یاد کیا اور بوڑھا ہو کے بھی ہم برائیوں پہ برائیاں کرتے رہے اور اللہ پاک کی یاد سے غافل رہے۔ تو اللہ پاک اگر ہمیں موت نہ دے تو ہم اس کی کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بوڑھا بندہ جو چرپائی پہ پڑا ہوا ہے خود دعا کرتا ہے، گھر والے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اسے پردہ دے دے، اس جہان سے پردہ دے دے کہ محتاج ہو گیا ہے، نہ بیچارہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے۔ تو اللہ پاک اگر اسے موت بھی نہ دے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ساری رات تکلیفوں میں، سارا دن تکلیفوں میں گزارتا ہے اور اسے اللہ پاک کے چاروں طرف سے تکلیفات آتی ہیں۔ میرے دوستو، یہ تکلیفات کیوں آتی ہیں؟ اس لیے آتی ہیں کہ ہم جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اللہ پاک کی یاد سے غافل رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی نہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو، یہ وقت ہم پر بھی آنے والا ہے کہ ہم ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور ہمیں بیماریاں چاروں طرف سے گھیر لیں گی اور ہمیں تکلیفات دی جائیں گی۔ وہ تکلیفات کیوں ہمیں دی جائیں گی؟ اس لیے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ زندگی خود گناہوں کی سزا دیتی ہے، یہ بات دوستو سچ ہے۔ جو زندگی ہے وہ خود گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ جو ہم کرتوت، اللہ پاک قرآن پاک فرماتا ہے جو کرتوت تم کرتے ہو اسی کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ ہم نے جوانی میں جو کام کیے اور بڑھاپے میں بھی نہ چھوڑے تو ہمارا انجام کیا ہوگا کہ ہمیں سخت تکلیفات آئیں گی، سخت سے سخت مصیبتیں ہم پہ اینڈ پہ آئیں گی اور نزاع کا وقت ہم پہ بہت ہی مشکل گزرے گا۔ تو میرے دوستو، میری یہ
بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کر لو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لو، حقوق اللہ پورے کرو، حقوق الباد بھی پورے کرو، حقوق اللہ کو بھی پورا کرو، 5 وقت باجماعت نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اگر توفیق ہو تو حج بھی کرو، کوشش کرو کہ 24 گھنٹے اللہ پاک کے خوف سے لرزتے رہو تاکہ تم پر اللہ پاک رحم و کرم فرمائے اور تمہیں اس قبر کے عذاب سے بچائے جس کی برداشت ہم نہیں کر سکتے اور ہمیں برداشت کرنے کی طاقت بھی نہیں۔ میرے دوستو، اپنے آپ کو اس جہنم سے بچاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں تیار کی گئی۔ تو میرے دوستو، میرا آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اللہ پاک کو راضی کرو، دنیا میں اللہ پاک کو راضی کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرو اور اپنی آخرت سنوارو، اور اپنی جسم سے محبت جس طرح آپ کو ہے اسی طرح آپ کی جسم سے تکلیفات دی جائیں گی آپ کو قبر میں، تو ان تکلیفات کو دور کرنے کے لیے آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ کے احکام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہوگا، تب بھی جا کے آپ کو ایمان کی دولت ملے گی اور آپ کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کا نمازی اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کرنے چاہیے تاکہ ہماری آخرت بھی سنور جائے اور دنیا بھی۔ اس دعا کے ساتھ اپنی اس بیان کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو صحت عطا فرمائی ہے وہ اللہ کے لیے صرف کرنی چاہیے، اور جو آپ کو بڑھاپا آ جائے اس میں بھی آپ اللہ کے دامن کو نہ چھوڑیے تاکہ اللہ پاک آپ پر رحم و کرم کرتا رہے اور آپ کا آخری وقت موت کا بھی آسان ہو جائے۔ اور قبر کو میرے دوستو یاد کیا کرو، 24 گھنٹے موت کو یاد کیا کرو، انشاءاللہ آپ کی موت آسان ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔